ہو جائے کسی وقت کے اندر، ثواب کا کام بہت زیادہ ہے. اور ہماری آج اس سے پہلے گفتگو اسی پر چلی کہ دعوت دینی چاہیے، اور دعوت دینے کا سب سے مؤثر ذریعہ حسن اخلاق ہے. آپ کے اخلاق سے زیادہ، میں نے بھی حال ہی میں ایک کتاب پڑھی جس میں ہے ہم کیوں مسلمان ہوئے، ایک عنوان سے ہندوستان سے چھپ کر آئی تھی، کہ وہاں پر ہندو چونکہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، کہ وہاں ان میں کس طرح لوگ مسلمان ہوئے. تو جتنا واقعات پڑھیں گے، اکثریت واقعات اسی کے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک انسان کے اخلاق نے اتنا گرویدہ کر دیا، خاص طور پر ذات پات کے اس نظام کی موجودگی میں، جب مسلمان ایک نچلی ذات کے ہندو کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھا دیتا ہے ہاتھ دھلوا کر، یہ اس کو پانی کر جاتا ہے کہ اچھا اتنا بڑا آدمی ہے اور مجھے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا رہا ہے، مجھے یہ شودر نہیں سمجھ رہا، مجھے یہ بالکل گرا پڑا نہیں سمجھ رہا. تو اخلاق سب سے بڑی کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ ہے دعوت کا. ٹھیک، ماشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب آپ کا، آپ عالم آن لائن میں تشریف لائے. ناظرین، آج 27ویں شب ہے، اور دعا جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچی ہے، وہ عدنان بھائی نے بتا ہی دی ہے. میں آپ سے کیا کہوں، ظاہر ہے کہ اب ہم سب عبادات کی طرف بڑھیں گے، اور لیکن جو شروع میں گزارش کی تھی اب بھی یہی کروں گا کہ 27ویں شب تک ہی اپنے آپ کو محدود مت کر لیجیے گا، ابھی 29ویں شب بھی باقی ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اس پر پوری طرح سے ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. جو 5 راتیں ہیں ان میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. یقیناً ائمہ اور فقہا کے نزدیک قریب ترین 27ویں شب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور انہوں نے انہی 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. میں مولانا تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہوئی ایک حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج کی شب، آج کی رات سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر. لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ اس جھنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے سراپا فقر بن کر
اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر یہ تیرے محل کا دربار ہے مولا یہ تیرا گھر یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی